قرآن مجید نے کہا ہے کہ کنتم خیر امت، فرمایا تم بہترین امت ہو، تم بہترین لوگ ہو، میرے محبوب کے غلاموں بہترین ہو۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا، تم بہترین لوگ ہو، بہترین امت ہو، اور لوگوں کی خاطر تمہیں بنایا گیا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مشکل اس شخص کے لیے ہے جو اپنا مقام ہی نہیں سمجھ پاتا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے اسے درجہ کتنا عطا فرمایا ہے۔ بہت بڑا آدمی جب بہت چھوٹی بات کر جاتا ہے تو اس کی شخصیت ساری زمین بوس ہو جاتی۔ بہت بڑے قد کاٹ والا آدمی جب کوئی چھوٹی سی حرکت کر جاتا ہے تو اس کی زندگی کی وہ ساری خوبصورتیاں یوں لگتا ہے کہ جیسے مٹی کی نظر ہو گئی۔ مسلمان ہو کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو کے، کلمہ گو ہو کے، خیر امت میں شامل ہو کے جب یہ کہتا ہے نا جی مسلمانوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، پاکستان کا کچھ نہیں بن سکتا، غریب کا بچہ کبھی چودھری نہیں بن سکتا، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کی سوچ دب سی گئی ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی گھٹن کا شکار ہے۔ علامہ اقبال نے شکوہ کیا تھا، کہنے لگے گلا تو گھونٹ دیا ہے لے مدرسہ نے تیرا، اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ۔ تجھے تو جہاں تو مدرسہ اسکول کو بھی کہا جاتا تھا، صرف مدرسہ وہ نہ سمجھ لیجئے گا، آج بھی ہمارے اسکول کے جو ادارے ہیں ان میں اوپر مدرسہ ہی لکھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ جو تیرے دائیں بائیں تھے نا پڑھنے پڑھانے والے، انہوں نے تیری سوچ بند کر دی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں تو کتنا بڑا ہے، تجھے خبر ہی نہیں تو کیا کچھ کر سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو دیکھ کر عجیب بات ارشاد فرمائی، ترمذی میں موجود ہے۔ حضور نے بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے ہو کے بیت اللہ کی زیارت کر کے اسے دیکھ کے فرمایا کعبے تیری بڑی عزت ہے، پر میرے مومن کی عزت اللہ کی نظر میں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ مسلمان مطلب ڈرا ہوا، سہما ہوا، بھاگا ہوا، یہ ایک چودھری صاحب آ گئے تو سب پہ کپ کپی تاری ہو گئی، ایک بندہ پیسے والا آ گیا۔ دنیا میں سب سے کمزور شخص وہ ہے جو مروب ہوتا ہے، کسی کے روب میں آتا ہے، جو کمزور پڑ جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بن جائے گا یہ مالدار آدمی، مثلا کیا کر لے گا مالدار آدمی، کیا ہوتا ہے؟ مالدار صحت خرید سکتے، زندگی، عزت، کیا بات کرتے ہو بھائی، یہ بڑے لوگ ہیں۔ اور سب سے زیادہ وہ آدمی ڈرتا ہے جو کسی عوامی عہدے پہ ہوتا ہے، وہ تو بیچارہ اسلام آباد سے چھٹی کر کے آتا ہے جنازہ پڑھنے کہ اگلی دفعہ ووٹ بھی لینے، تو ڈرے ہوئے لوگوں سے ڈرتے ہو، کمزوروں سے ڈرتے ہو، ان لوگوں سے ڈرتے ہو جن کو احساس ہی نہیں۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو حوصلے میں لائیں، بیداری پیدا کریں۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال یہ کیا ہے کہ جو اونٹ چرایا کرتے تھے انہیں حضور نے حکومتیں کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ تو یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ یہ کسی پینڈو کو پینڈو کہہ دیں وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے شکایت کرنے لگے کہ آپ کا فلاں مرید مجھے پینڈو کہتا ہے، میں کہتا ہوں میرے 11 واری پینڈو آخ کیا ہے، مجھے اس میں شرمانے والی کوئی بات ہے؟ شہر کس نے آباد کیے؟ پینڈوؤں نے۔ پینڈو شہروں میں آئے تھے تو شہر بنے تھے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کسی بہت بڑے آدمی کو کبھی اٹھا کے پوچھ لیں کہ تیری بیک گراؤنڈ کیا ہے تو کسی گاؤں کا نکل آئے گا، اور چھوٹے سے گاؤں کا نکل آئے گا۔ کیوں ڈرتے ہو؟ کس بات پہ سہم گئے ہو؟ دیکھو تو صحیح پلٹ کے، ہم ہیں کیا، ہمارا مزاج کیا ہے، ہماری طبیعت کیا ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمہ کذاب کے دربار میں بھیجا، غریب ترین صحابی تھے۔ حضور علیہ السلام نے گھوڑا بھی دیا، نیزہ بھی دیا۔ کچھ لوگ بعد میں مسلمان ہوئے، کہتے ہیں کہ یہ شخص جب ہمارے سامنے آیا نا تو اس کی ساجد حج بتاتی تھی کہ کہیں سے ہو کے آیا ہے۔ کپڑے مہنگے انہوں نے پہنے تھے جو دربار میں بیٹھے تھے، روب ان کا زیادہ تھا، علاقہ ان کا تھا، لیکن کہتے ہیں ہم نے اس شخص کے جملوں کو کمزور پڑتے نہیں دیکھا، فکروں کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب نجاشی نے بلایا نا حضرت جعفر طیار کو، جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے تو نجاشی نے طلب کیا،
وہاں کفار پہنچ گئے، انہوں نے بڑی بڑی شکایات لگائی. آپ نے ناراض نہیں ہونا، ویسے جو محفل میں بڑی جم کے نعت پڑھتا ہے نا، اسے میں کبھی کہوں نا ولیمے والے دن بھی پڑھ، کہنا اتنے ماحول نہیں. میں کہ تو اتوں کے ماحول کی گل چھڑ، تیرے اندر ماحول ہے کہ نہیں؟ اندر کی بات کر. شرم آتی ہے، یعنی لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہنے دو جس نے جو کہنا ہے، کہنے دو جس نے جو. میں تو کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں تھوڑا سا اس لحاظ سے، کئی دفعہ مطلب وہ چھپ چھپا کے بات پسند نہیں، وہ رات کو بے سکون کرتی ہے جو کچی بات کر جائے. سکون اسی بات کا ہوتا ہے جو صحیح اور بندہ کر کے سوئے. جو بندہ چھپائے وہ ٹینشن دیتی ہے. تو ایک بہت بڑا آدمی تھا، تو وہ ایک دن آیا، میرے کمرے میں بیٹھا تھا، تو کہنے لگا آتے میرے ہاتھ چومے. میں کہ نہ چومیا کر، تم باقیوں چومن دے. کہتا نہیں جی میرا دل کرتا. میں کہ پھر جمعے والے دن سارے دے وچ چومی. ہاں یہ کیا تماشا ہے؟ جھوٹ کی دنیا، دھوکہ، کمزور باتیں. کھل کے جینا سیکھو. یہ کیا بات ہوئی؟ کسی کا غلام بھی اپنے آپ کو کہنا اور ڈرے بھی رہنا اور سہمے بھی رہنا اور پیچھے پیچھے ہٹ کے بات کرنی، کیا مطلب ہے؟ بات کرے تو پھر آپ کی بات کا وزن بتائے کہ آپ کوئی بات کر رہے ہیں. حضرت جعفر طیار کو جب بلایا نا، آپ ذرا غور کریں، ملک کسی کا، علاقہ، اور جس بیچارے کی وقتی طور پر اسلام پر غربت ہے، کوئی فوج نہیں پیچھے جو پہنچ جائے گی بچانے کے لیے، کوئی سفارتی تعلقات نہیں. یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا گراؤنڈ ریالٹی ابھی نہیں ہے، حالات نہیں، کیسے مطلب یہ سارا کچھ ہوگا. حضرت جعفر طیار کے پاس جب نجاشی کا نمائندہ گیا نا کہ بادشاہ نے بلایا ہے اور اس طرح کر کے لوگ آئے ہیں، تمہارے بارے میں بتایا ہے، تو آپ فرماتے ہیں میں چلا، میرے ساتھ کچھ صحابہ تھے، تو مجھے کہنے لگے کھول کے بات نہ کرنا، ذرا تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کرنا، ہم نے اس کو قائل کرنا، ابھی کھول کے نہ کرنا. تو حضرت جعفر طیار کہنے لگے چپ کرو، مجھے تمہاری رائے کی ضرورت نہیں. میں جب وہ مجھ سے میرے رسول کے بارے میں بات پوچھے گا تو میں کھل کے مصطفیٰ کی عظمت بیان کروں. یہ کیا بات ہوئی کہ ڈرے رہنا، سہمے رہنا؟ آج تک اسی بات پہ کوئی مسلمان فخر نہیں کر سکا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں. آپ کا نام کیا ہے جی؟ چٹھا صاحب. آپ کا نام کیا جی؟ چیمہ صاحب، ارائی صاحب، جٹ صاحب، بٹ صاحب. بس لاہور کے فلاں پوش ایریے میں رہتا ہوں، یہ تیرا تعارف ہے؟ بہت بڑے سرکاری عہدے پہ فائز ہوں، یہ تیرا تعارف ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمانے لگے اسلام. آپ کے ابا کا نام؟ فرمایا اسلام. کا دادا کا نام؟ فرمایا اسلام. کا قبیلہ؟ فرمایا اسلام. کا وطن؟ فرمایا اسلام. اس نے کہا حضور یہ کیا تعارف ہوا؟ فرمانے لگے میں نے 150 سال لگایا اسلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اتنی محنت کر کے جو چیز لی ہے بس وہ میں نے اوڑھ لی ہے. میرا جینا بھی اسلام ہے، میرا مرنا بھی اسلام ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، کمزور لوگ ہر وقت یورپ کی پکی سڑکوں کا ذکر کرتے رہتے، ہر وقت کسی نہ کسی مشین کی کہانی سناتے رہتے. پہلے تو یہ اندازہ کریں نا، بیداری تو تب پیدا ہوگی جب ہمارے اندر یہ شعور آئے گا کہ اصل میں ہم ہیں کیا، ہم کیا ہے. ہمیں پہلے سوچنا چاہیے، وقار دیکھنا چاہیے. میں اس ممبر پہ بیٹھا ہوں تو مجھے سوچنا چاہیے کہ اب عام ممبر نہیں، یہ ممبر رسول ہے. کچی باتیں کرنا، سہم کے بات کرنا، اور میں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے پھر یہ سوچنا چاہیے کہ اب اگر میں موٹر سائیکل پہ گھوموں گا نا، میری سپیڈ زیادہ ہوگی تو میرا وہ جو منصب ہے نا، جو مصلی پہ میں کھڑا ہوتا ہوں، تو وہ ڈیمیج ہوگا. لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے. اگرچہ میں جوان ہوں پر مصلی تو بوڑھوں والا ہے نا. اب مجھے اپنے لب و لہجے پر تھوڑی سی پابندی. یہ بھائی بڑی سادی سی بات ہے. ایک بندہ گھر جا کے اپنے پیر صاحب کی کرامت سناتا ہے کہ میرے حضرت صاحب کی بڑی بات ہے، لیکن اپنی بیوی کو گالی دیتا ہے. تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ حضرت صاحب نے جو تجھے سکھایا ہے خود بھی تو اسی طرح کے ہی ہوگے نا. غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ ایک شخص کہتا ہے جی میں بہت بڑے خاندان سے ہوں لیکن بولتا جھوٹ ہے. تو علامہ اقبال کے سامنے بھی آ کے کسی نے کہا تھا کہ میں اونچے خاندان کا ہوں، میرا ابا میرا دادا. تو اقبال کہنے لگے تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ اس نے کہا اپنی بات سنو، پہلے تو یہ ہوش کریں، تھوڑا سا سمجھے کہ ہم کیا ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے. ایسے ڈرے نہ، سہمے نہ، کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں بن سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کس نے کہا نہیں ہو سکتا؟ کس نے بتایا ہے؟ او بھائی باہر نکل، ہمت کر، کوشش کر. میرے رسول پاک علیہ السلام نے کس انداز میں ہمیں سمجھایا. فرمایا اللہ
کے ذات پر بھروسہ رکھ کے تو نکل جا، رب تجھے اسی طرح روزی عطا کرے گا جس طرح اللہ پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ وہ سویرے جب گھونسلے سے نکلتے ہیں تو انہیں کوئی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا دفتر کون سا ہے، نہ پتا ہوتا ہے فیکٹری کون سی ہے، نکل جاتے ہیں نا، تو جب واپس لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روٹی عطا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں نا لوگ سوچ رہے ہیں، آپ یقین کریں جتنی منتیں ہم سیٹھوں کی کرتے ہیں نا، اس سے آدھا وقت مصلے پہ دیں تو اللہ اپنے فضل سے ہی بڑا کچھ عطا کر دے۔ سویرے لوگ نکلتے ہیں کاپی پینسل لے کے بندے راضی کرنے کے لیے، شام تک بندے ہی راضی کرتے رہتے، اور بندے راضی پھر بھی۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے یہ جو نفس کے غلام ہوتے ہیں نا، یہ بھیڑوں سے برے ہوتے ہیں، بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں نا۔ کہ حضور کس طرح؟ فرمانے لگے ادھر والے گھیر کے لاؤ تو ادھر والے نکل جاتے ہیں، نفس کے غلام جو ہوئے، تو ادھر والے گھیر کے لاؤ تو ادھر والے۔ تو پھر مسند امام احمد بن حنبل کا وہ فرمان پڑھ لے، میرے محبوب نے فرمایا اگر تو بندوں کو راضی کرنے نکلے گا تو تجھے تھکا دیں گے، راضی نہیں ہوں گے۔ یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا ایک رب کو راضی کر، وہ اگر راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دے گا، خود بخود لوگ آ جائیں گے۔ پہلے تو تھوڑا سا خودداری پیدا کرے، عزت نفس، تھوڑا وقار، تھوڑا جینا سیکھے، تھوڑا خیال کرے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مانگنے آیا نا، حضور نے جھولی بھر کے عطا کیا، اور جس کو حضور دیتے تھے اس کی کئی نسلوں کی بھوک ختم ہو جاتی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ایک صحابی ایک دن آئے، کہا یا رسول اللہ کچھ دیجئے۔ امیر لوگ آج کل شکوہ کرنے لگے ہیں، کہنے لگے لینے والے زیادہ ہیں، دینے والے تو تھوڑے ہیں، لینے والے زیادہ ہیں۔ امیر لوگ کہتے ہیں کس کس کو دیں؟ مسجد والا بھی آتا ہے، مدرسے والا بھی آتا ہے، غریب بھی آتا ہے، بیٹی کی شادی والا بھی آتا ہے، فلانا بھی آتا ہے، فلانا بھی آتا ہے، کدھر جائیں؟ کس کس کو دیں؟ ہر آدمی کا خیال ہے کہ ہمارے پاس دولت ہے۔ صحابی نے آ کے عرض کی حضور کچھ دیجئے، میری ملت کا جوان آج بھی رو رہا ہے کہ کبھی میری پھپھی امریکہ والی مہربان ہو جائے تو پھر میرا کام بن جائے گا، کبھی میرا ماموں جو رہتا ہے نا یو کے میں، اس کی مجھ پہ نظر کرم ہو جائے نا۔ ہمارے ہاں تو اب پیر کہتے ہیں کہ یہ 6 مرید نہ نکلے کبھی، سارے تگڑے ہیں، باقی مجھے خیر صلاح ہے، یہ 5 بندے رہ جائے قابو میں تو کیا کس چکر میں پڑ گئے لوگ۔ بھائی سنو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ دیجئے، تو حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں۔ انویسٹمنٹ سنو نوجوانوں، انویسٹمنٹ سنو، راز سنو۔ کہتے جب تک ابا مارکیٹ نہ بیچے میں نے کاروبار ہی نہیں کرنا۔ دیکھو حضور نے راز کیا دی، انویسٹمنٹ کیا عطا فرمائی۔ کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا جی ایک پیالہ، ایک کمبل۔ ہے اتنا غریب جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو؟ اس محفل میں ہے کوئی ایسا غریب؟ چپ کر رہے ہو، یہ مطلب ہاں ہوں جی، کیوں جی؟ ہے کوئی اتنا غریب کہ ایک ہی پیالہ ہو گھر یا ایک ہی کمبل ہو؟ ہمارے تو کئی بستر ایسے ہیں جو ساری زندگی استعمال ہی نہیں ہوتے، کئی برتن ایسے ہیں جو کھولنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ حضور نے فرمایا لے کے آ، وہ لے کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کون خریدے گا بھائی؟ صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ 2 ہی چیزیں تھی وہ بھی بیچ دینے لگے ہو، کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 1 دینار، دوسرے نے کہا 2 دینار۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے 2 دینار میں بیچ دیا، کمبل بھی پیالہ بھی۔ پھر فرمایا 1 دینار کی روٹی لے جا گھر، 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا۔ وہ کلاڑا خرید کے لائے تو میرے مصطفیٰ کریم نے اس کلاڑے میں دستہ اپنے دستے مبارک سے لگایا، فرمایا جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ، کھا بھی اور کھلا بھی، پی بھی اور پلا بھی، پہن بھی اور اٹھ باندھ کمر، کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، تو جا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے ان سے کہا کہ 15 دن مجھے نظر نہ آنا، جا۔ 15 دن کے بعد آئے تو محبوب نے فرمایا اب تیرا کیا حال ہے؟ کہ یا رسول اللہ حال میرا یہ ہے کہ پہلے 1 پیالہ تھا اب سارے گھر کے برتن بن گئے، پہلے 1 بستر تھا اب سارے گھر کے بستر بن گئے۔ اور امام سیوطی نے در منصور میں یہ جملہ زیادہ لکھا ہے کہ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 دینار نکالے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ رکھ لیں، میں اصحاب صفا کے لنگر میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں، یہ میری طرف سے رکھ لیں۔ وہ بھائی کمزور کمزور چلنا، کمزور کمزور کام، میرے پاس وسائل نہیں ہے جی میں کام تو کرنا چاہتا ہوں، جو کام کرنا چاہتا ہوں اسے وسائل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ارادہ ہو کام کرنے کا۔
تو بہانہ ہے، تو بہانہ ہے. جس نے کام کرنا اسے ضرورت. ہمارے استاد جی سے کسی نے کہا حضور مدرسہ بنانا ہے تو مہربانی کرے، تو آپ فرمانے لگے ہمارے بزرگ تو درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھاتے تھے، تو شروع کر کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھانا، پھر دیکھ ادارہ خود بخود بن جائے. محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت پڑھا رہے تھے تو کسی نے آ کے کہا حضور یہ کس طرح بنانا ہے؟ تو فرمانے لگے میرا کام تو سبق پڑھانے سے ہے، یہ اینٹوں والی بات تو کسی مستری سے پوچھو، مجھے تو کتاب لا کے دو تو میں سبق پڑھاؤں، یہ میری ڈیوٹی، یہ بن جائے گا. تو پھر بن گیا نا بڑا کچھ، شاہی مسجد بن گئی نا جی، نظام ہو گیا نا. میرے بھائی ارادہ کریں. نوجوان بالخصوص خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے ایک نوجوان نے کہا کہ حضور میرا آج مسئلہ حل ہو گیا. فرمایا بھی تیرا کس طرح حل ہو گیا؟ اس نے کہا جی میں آج گیا تھا جنگل میں تو میں نے ایک واقعہ دیکھا ہے، تو میں اب سمجھ گیا ہوں کہ مجھے بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے نا جی. لوگ ساری رات موبائل پہ اور سارا دن بستر پہ، اور شام کو اگر کبھی ٹائم مل جائے تو پھر کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں چیک اپ کرانے کے لیے. اور جن جادو بھی صرف اس آدمی کو ہوتا ہے جو کاہل ہوتا ہے، کرنا کچھ نہیں چاہتا، اس کو پھر کالا جادو ہو جاتا ہے، کیونکہ اب کام کرنے کا ارادہ کوئی نہیں، اس کو پھر جادو ہو جاتا ہے. وہ پھر بہانے کرتا پھرتا ہے کہ بس میری گردن پکڑی گئی ہے تو میرا سر پکڑا گیا ہے. یہ جتنا کام چل رہا ہے نا تویز دھاگے والے جعلی لوگوں کا، یہ سارا کاہلوں کی وجہ سے چل رہا ہے. یہ کاہلوں کی جو جماعت ہے نا ساری، یہ ان کو پروموٹ کرتی ہے. وہ اماں کو ذہنی طور پر بتا دیتے ہیں کہ بچہ تیرا مجبور ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا. تیری بہو بالکل کپڑے نہیں دھو سکتی، جھاڑو نہیں دے سکتی، اس لیے کہ اس پر 6 جن ہے. تو وہ جو بہو ہوتی ہے جو نہیں کام کرنا چاہتی، یا وہ جو بیٹا نہیں کام کرنا چاہتا، وہ اماں کو یقین دلاتا ہے کہ بابا ٹھیک کہہ رہا ہے. اس لیے یہ نظام ختم ہونے کو تیار ہے. ہمیں عادت ہو جائے گی جب مشقت کرنے کی، محنت کرنے کی، تو پھر یہ نظام بڑی جلدی ختم ہو جائے. اس نے کہا آ کے خواجہ حسن بصری سے نوجوان نے، اس نے کہا حضور اپنی محنت کرنی، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت جی میں آج جنگل گیا تھا تو میں نے عجیب منظر دیکھا ہے. میں نے ایک شیر دیکھا، شیر نے ایک بکرے کا شکار کیا اور اس نے آدھا بکرا کھایا، اور آدھا بکرا میں درخت پہ چڑھا دیکھ رہا تھا. پھر اس نے آدھا بکرا منہ میں پکڑا اور ایک پہاڑی پہ چڑھ گیا. وہاں ایک اندھی لومڑی بیٹھی تھی، اس نے باقی کا شکار اس کے منہ میں ڈالا. تو حضرت جی جو رب اندھی لومڑی کو رزق پہنچا رہا ہے وہ مجھے بھی پہنچائے گا، لہذا میں گھر میں بیٹھوں گا. خواجہ حسن بصری کہنے لگے سبحان اللہ تیری سوچ پہ. آپ فرمانے لگے کریکٹر تو نے 2 دیکھے، ایک لومڑی دیکھی ایک شیر دیکھا. تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ اور میاں شیر بن، شکار کر، خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی. تیرا دسترخوان آباد رہنا چاہیے. تو نے کیا پروگرام بنایا؟ سب سے پہلے محنت کی عادت بنائے، مشقت کی عادت. میں برطانیہ میں تھا تو مجھے ایک نوجوان کہنے لگا کہ حضرت صاحب آپ یہ بتائیں کہ حضرت غوث اعظم نے جو دین کا کام کیا تو اس کی آپ اپنے دیسی لہجے میں مجھے ٹرانسلیٹ کر کے دیں، مجھے لمبے چوڑے مقالوں کی سمجھ نہیں آتی. تو میں نے کہا کہ جس طرح گاؤں میں ایک آدمی کے 6 7 10 بچے ہوتے تھے نا، تو بیچارہ غریب تھا، اخراجات پورے نہیں کر پاتا تھا، وہ 8-10 گھنٹے ڈیوٹی بھی کر کے آتا تھا. تو پھر جو آدمی ٹرالی جس نے پھکوائی ہوتی تھی نا اینٹوں کی یا مٹی کی، اس سے بھی ٹھیکہ کر لیتا تھا. کہتا تھا مجھے 600 دینا میں تیرے گھر پھینک دوں گا. کرتے تھے نا مزدور، وہ اس کو کہتے اوور ٹائم. تو میں نے کہا حضور غوث اعظم نے دین کا کام اوور ٹائم لگا کے کیا، اوور ٹائم لگا کے، اوور ٹائم لگا کے. اور بھائی بڑا مشکل ہے نا فجر کے بعد فقہ کا درس دینا، زور کے بعد حدیث پاک پڑھانا، عصر کے بعد تفسیر بیان کرنا، اور صبح 10 بجے سے لے کر زور تک بچوں کو درس نظامی کے باقاعدہ اسباق پڑھانا. اور پھر سنو، عشاء کی نماز کے بعد ایک ہفتے میں 3 اجتماعات سے خطاب کرنا. اور اس طرح نہیں کہ میں آیا ہوں تو میں نے ایک تقریر تیار کر لی تو آپ کے سامنے بیان کر دی. 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا. ہر آدمی کو ذہنی صلاحیت کے مطابق مطمئن کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اور حضور غوث پاک اس طرح خطاب کرتے تھے کہ قاری صاحب کا ان کا اپنا ماننا ہے، اپنی مرضی ہے، تلاوت جو مرضی کر دے. قاری صاحب جو آیات پڑھ دیں گے غوث پاک اسی کی تفسیر شروع کر دیں گے. پھر وہ حدیث انہیں بھی آتی تھی، غوث پاک کو بھی وہ حدیث آتی تھی کہ عابد ساری رات عبادت کرتا رہے اور عالم سویا رہے، تو درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے. یہ حدیث غوث پاک کو
آتی تھی، یہ یاد تھی انہیں، اور میرا خیال ہے اسناد سمیت یاد تھی، جو یہ قریب سندیں ہیں نا حضور غوث پاک، یہ آتی تھی انہیں، لیکن اتنی محنت کر کے پھر بھی حضرت غوث پاک عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ جاتے تھے، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ حالانکہ انہیں حدیث آتی تھی، میری طرح وہ کہہ سکتے تھے کہ میں جناب 2-3 گھنٹے کا سفر کر کے ابھی لاہور سے خطاب کر کے آیا ہوں، اور کئی لوگوں کو میں نے تقریر سنائی ہے، تو یہ بھی تو نفلی عبادت ہی ہے نا، یہ ساری باتیں انہیں بھی پتہ تھی۔ میں اپنے حق میں دلائل لے کے بیٹھ گیا، بھائی اس زندگی سے بڑا انقلاب برپا ہو سکتا ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ جب ہم بیدار ہو جائیں، جب ہمیں ہوش آ جائے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے۔ علماء بیٹھے یہاں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سالن اور روٹی نہیں کھایا کرتے تھے، سالن اور روٹی نہیں، کھجورے۔ آپ کا وصال بھی زیادہ کھجورے کھانے سے ہوا، کھجورے کھاتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضور آپ اکثر میں دیکھتا ہوں سالن روٹی نہیں صرف کھجورے، تو آپ فرمانے لگے روٹی اور سالن استعمال کرنے کے لیے کتاب سے نظر ہٹانی پڑتی ہے، تو کھجور کھاتے کھاتے نظریں نہیں ہٹانی پڑتی۔ میں کھجور کھاتا رہتا ہوں اور ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کرتا رہتا ہوں، اس لیے کچھ کرنے کا مزاج بنائیں، کچھ شوق پیدا کریں، کچھ توجہ پیدا کریں۔ کچھ شیخ بقی الدین ایک بزرگ ہوئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب امام صاحب کو وہ ایک مسئلہ چلتا تھا خلق قرآن کا، اس میں امام صاحب کو پابند سلاسل کیا گیا۔ تو شیخ کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ سے پوچھا، اب تو ہمارا شیخ بھی کوئی نہیں نہ ہوتا، کیونکہ جس آدمی کے پاس پیسے زیادہ ہو، علم زیادہ ہو، اس کا مرشد نہیں ہوتا، اس کو ساری باتوں کا خود ہی پتہ ہوتا ہے۔ بلکہ میں رات ایک جگہ پہ کہہ رہا تھا کہ 21 سال لوگ میلاد کی محفل سجاتے ہیں، 21 سال، اور جب پیسے آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں میلاد کی تو دلیل ہی کوئی نہیں۔ 40 سال 11ویں شریف کا لنگر پکاتے ہیں، اور جب ان کا بیٹا باہر جا کے سیٹ ہوتا ہے تو پھر انہیں 11ویں کی دلیل، یہ فیشن ہو گیا ہے اب اس طرح کی گفتگو کرنا، کہ اس کی تو دلیل ہی کوئی نہیں جی، معاذ اللہ تعالی، یہ ہماری طبیعت۔ شیخ بقی الدین نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضور کوئی ایسا بندہ بتائیں جس سے میں نبی پاک کی حدیث سنوں تو سیدھی میری روح میں اتر جائے۔ تو انہوں نے کہا بندہ تو ہے پر ہے قید میں۔ کہا کہاں؟ کہا بغداد میں امام احمد بن حنبل قید میں۔ شیخ بقی الدین آئے، تلاش کیا، اندر جب جذبہ ہوتا ہے تو رستہ بھی بانی جاتا ہے۔ پانی لوڑ نہیں ہڑا نو راہ برا دی، رستہ نا۔ سیلاب نے کبھی پوچھا کدھر جانا ہے؟ بولے طوفان نے کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا ہو کہ ذرا پیچھے ہٹ میں طوفان آنے لگا ہے، وہ جب آتا ہے تو پھر وہ جب اندر طوفان ہو نا جذبے کا، بھائی رستہ بن جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، طوفانوں کے رخ بدل جاتے ہیں۔ شرط یہ کہ بیدار ہو جائے، آنکھ کھل جائے، یہ ہر وقت سونے کے لیے جگہ نہ تلاش کرے، چھپنے کے لیے جگہ نہ ڈھونڈتا پھرے، یہ بس یہ نہ کہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ میرے قریب نہ آنا۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں جا کے وہاں میں نے تلاش کیا تو پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کے گھر کے گرد تو بڑے گہرے پہرے ہیں۔ فرماتے ہیں بڑی کوشش کی لیکن پہنچ نہ سکا، پھر میں نے روپ بدلا، تینوں لب دیا آپ گواچے۔ پھر میں نے روپ بدلا، بھکاریوں جیسے کپڑے پہنے، میں امیر باپ کا بیٹا تھا پر میں نے ہاتھ میں کاسا لے لیا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، اور امام صاحب کے دائیں بائیں جو گلیاں تھی وہاں مانگنا شروع کر دیا، 1 روپیہ دو، تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں نے، سانو آخ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، تے گن پہنے تاج گدائی، سجنا اپنا آپ گوایا ہی تاں یار نے چاہتی پائی۔ فرماتے ہیں کہ میں حضرت شیخ کہتے ہیں کہ میں ان کے دروازے تک پہنچا، جب میں نے صدا لگائی تو نظر بند تھی، امام صاحب باہر آئے، 1 دینار جب میرے پیالے میں ڈالنے لگے تو وقت بھی تھوڑا تھا، چاروں طرف سپاہی تھے۔ میں نے کہا حضور میں فقیر تو نہیں، میں تو حدیث پاک سننے آیا۔ تو حضور پتہ چلا تھا کہ آپ تک رسائی ایک ہی ذریعہ تھا، تو کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کی آنکھیں یوں برسی جیسے برسات میں پرنالہ برستا۔ فرمایا یار میں بھی بڑے دنوں سے پریشان تھا کہ کوئی حدیث سنانے والا ملے، میرا بھی وظیفہ رکا تھا، کوئی ملے جسے میں یار کی باتیں کروں، میں حضور کی کوئی ملے، کتنے دن بیت گئے کوئی آیا نہیں جس سے میں اپنے محبوب کی بات کرتا۔
یہ پیسے بھی رکھ، اور کہتے ہیں فٹافٹ امام صاحب نے ایک روایت بھی پڑھ دی فٹافٹ. تو میں نے کہا حضور اگر مناسب سمجھے تو 1 روپیہ خیرات روز مل جائے گی. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ 1 روپیہ خیرات روز، 1 روپے کا خرچہ استاد کو ڈالا، 1 روپیہ خیرات روز ملے گی. تو امام صاحب کہنے لگے انشاءاللہ خیرات بھی ملے گی اور 7 حدیثوں کی سوغات بھی ملے گی. یہ روز تجھے میں لنگر دیا کروں گا. کہتے میں 41 دن جاتا رہا، 41 دن. تو 41ویں دن امام صاحب آزاد ہو کے آئے. تو میں آ کے ان کے درس میں بیٹھا نا، تو سب لوگ بیٹھے تھے. تو فرماتے ہیں مجھے امام صاحب نے بلایا اور میرے سر پہ دستار رکھی. فرمانے لگے تو اب جا، یہ تیرے والا درس نہیں. میں نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے وہ رنگ اور تھا جب میں وہاں قید تھا، تجھے اب یہاں اس طرح کی لذت اب نہیں آئے گی. اب تو جا بھائی، شوق تو پیدا کرے نا، جذبہ. کہتے ہیں حضرت صاحب آپ کی تقریر کی سمجھ آتی ہے، ہمارے خطیب صاحب کی تقریر کی مجھے سمجھ نہیں آتی، میری مرضی کا موضوع نہیں بیان کرتے. تو میں کہتا ہوں تو گیا کب تھا سمجھنے کے لیے؟ تو جاتا ہی نہیں. تو نے کب کہا تھا کہ حضرت صاحب کل آپ مجھے فضائل جناب صدیق اکبر کچھ سنائے؟ کب کہا تھا؟ ہمارے اندر شوق ہی نہیں، ہم جاتے ہی نہیں. ہم تو تب جاتے ہیں جب بالکل اذان کا وقت ہو جاتا ہے. گھر بیٹھ کے شکوہ کرنا تو آسان ہے، لیکن میرے بھائی شوق، جذبہ، ہمت، خودداری، عزت نفس، یہ آپ کو بیدار کرے گی. حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے جناب سالم بن عبداللہ بن عمر. ہمارے ہاں نا جو اللہ نے دیا اس پہ راضی رہنے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے. مجھے اس طرح کی کار لینی ہے جس طرح کی سامنے والے کی ہے، میں نے اس طرح کا مکان بنانا جس طرح پڑوسیوں کا ہے. بلکہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے ددیال اللہ کسی کو نہ دے جس طرح کے میرے چاچے، اس طرح کے رشتہ دار کسی کو نہ ملے. کیا آپ کو یہ پتہ نہیں کہ رب کریم نے یہ ددیال پسند کیا تو اس میں آپ کو پیدا کیا؟ اللہ نے یہ ننہال آپ کے لیے پسند کیا تو اس میں آپ کو پیدا کیا. تو جو اللہ کو پسند ہے وہ مجھے تجھے کیوں نہیں پسند؟ ہاں کو بد عقیدہ ہو، بد مذہب ہو تو بات الگ ہے، لیکن میری طبیعت پہ پورے نہیں اترتے لہذا غلط ہے. ساری زندگی دوسروں کی جیبوں کو دیکھا الا ماشاء اللہ. ساری زندگی ہماری طبیعت یہ رہی کہ کوئی کسی طریقے سے مہربان ہو جائے. او بھائی اس طرح تو دنیا بھکاری بنا دیتی، اس طرح تو لوگ بھکاری بنا دیتے. ساری عمر لوگ کہتے ہیں یہی کام تو کرے گا. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ کر رہے تھے. امیر آ گیا وقت کا، مکے کا بادشاہ. حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہوئے نا، 7 طواف کے پھیرے مکمل کر کے 8واں استلام کر کے آپ بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ میری طبیعت تھوڑی سی بوجھل ہے کئی دنوں سے، تو میں اس پریشانی میں تھا کہ پتہ نہیں دوستوں نے بڑا بندوبست کیا ہوتا ہے، میں کوئی بات سمجھا بھی سکتا ہوں کہ نہیں. تو دعا ہی مانگتا آیا ہوں سارے رستے کہ اللہ کرے کچھ بن جائے بات. اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی بہترین جزا عطا فرمائے. 2 باتیں اور کرنی ہے، ذرا سنیں. طواف مکمل کر کے حضرت بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے تو بادشاہ آ گیا. یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ مولوی مطلب سارے شاعر ہیں، کچھ لوگ تھوڑے سے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ 5-10 لوگ جو پیسے لیتے اس کی وجہ سے آپ ہر آدمی کے بارے میں یہی خیال کریں گے. میں آپ کو سینکڑوں مدارس کے اساتذہ دکھا سکتا ہوں جنہوں نے اتنی سی تنخواہ پہ گزارا کر کے ساری جوانی رسول اللہ کے دین کو دے دی. چند ایک لوگوں کے بارے میں رائے قائم کر کے آپ سب کو برا کہیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سینکڑوں کی بات کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے کر رہا ہوں، سینکڑوں کی. یہاں تو ریٹائر جو بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ 6 اس کے پلاٹ بھی نکل آتے ہیں جو اس نے مختلف اسکیموں میں لیے ہوتے ہیں، کچھ ملے ہوتے ہیں. تو ہمارے تو بزرگ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو مسجد سے بیچارے برتن بھی اٹھا کے کرائے کے مکان میں چلے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کام کیا، خودداری کے ساتھ کیا. لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شاید سارے ہی لوگ اس طرح کے، حالانکہ چند ہوتے. تو فارغ ہو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نا ایک دن دکان پہ چلے گئے تیل لینے. بوتل پکڑی ہے ہاتھ میں سرسوں کا. یہ بھی دیکھے کتنے بڑے امام ہیں اور اپنے کام خود کیا کرتے تھے. یہاں عادت نہیں رہی کچھ لوگوں کو کوئی بھی ہاتھ ہلانے کی، بالکل عادت ختم ہو گئی. فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو دکاندار سے کہا کہ یہ نا تیل کی بوتل بھر دو. اس نے سرسوں کے تیل کی بھر دی. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کتنے پیسے؟ کہنے لگا جی ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں. اعلیٰ حضرت نے پورے 5 دیے. فرمایا تو سارے رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا. ہاں کرو مد ہے اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں
میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، لہذا میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں، میں 2 آنے کا بیچ دوں تیرے سامنے، چل دوڑ تو ساری رکھ۔ حضرت سالم بن عبداللہ طواف فارغ ہوئے اور بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے تو مکے کا امیر آ گیا، سلام کے بعد کہنے لگا کوئی حکم ہو تو بتائیے گا، کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ چونکہ خوددار آدمی تھے نا، خوددار آدمی سامنے والے کا پسینہ جاری کرا دیتا ہے، خوددار ہونا چاہیے بندہ، انقلاب آ جاتا۔ کیا کہا تو نے؟ کوئی حکم ہو تو؟ فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے، کس نے تجھے امیر بنایا مکے کا؟ بڑا تو بیوقوف ہے۔ اس نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے بیت اللہ شریف میں آ کے طواف کر کے اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی میں دنیا داروں سے مانگوں گا؟ بڑا بیوقوف ہے، یہاں اللہ کے گھر میں آ کے بھی دنیا داروں سے سیٹھوں سے سوال کروں، بڑا تو پاگل ہے۔ کہتے پہلی دفعہ مجھے کوئی مرد ملا تھا، میرا وجود کانپنے لگ گیا، پھٹے کپڑے ان کے، لیکن لفظوں میں اتنی غیرت، اتنا حسن۔ فرماتے میں ان کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ حضرت سالم بن عبداللہ فارغ ہو کے باہر نکلے مسجد الحرام سے، جس طرح آج کل لوگ نکل جاتے ہیں باب عبدالعزیز سے باہر یا باب فہد سے، کہتے میں باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ حضرت باہر آئے تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ شریف نہیں ہے، ابھی کوئی حکم کر دے۔ تو فرمانے لگے چل بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ بڑا شوق ہے نا دینے کا، کیا مانگوں، دین کے دنیا؟ کہنے لگا جی حضور دین تو آپ کے پاس ہے، میں تو دنیا دار ہوں، دنیا ہی دے سکتا ہوں۔ تو آپ مسکرائے، فرمانے لگے دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، اس سے کبھی نہیں مانگی، اس کو بھی کہتا ہوں فضل ہی عطا فرما، محبوب کی غلامی عطا۔ میں نے تو کبھی دنیا کے مال کا اس سے نہیں سوال کیا، تو تیرے ساتھ کروں؟ چل دوڑ جا۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردار۔ حضرت سلمان فارسی کے گھر میں نا 2-3 مہمان آ گئے، تو آپ تشریف فرما تھے۔ ہم جب کسی کے ہاں جاتے ہیں تو نوٹ بھی تو بڑا کرتے ہیں نا، پنکھا کہاں سے لیا جی آپ نے، یہ ٹائلیں کہاں سے آئی ہے؟ اور کئی ایسے بیوقوف ہیں جو کہتے ہیں برتن ایک جیسے نہیں ہیں آپ کے گھر میں، تو میرا دل کرتا ہے اسے کہوں کہ تو نے لے آنے تھے آتی دفعہ، مطلب اتنا جو شوق تھا تو لے آتا 2 درجن گلاس، وہ طریقہ ہے تیرے سال، وہ نمک بھی تھوڑا سا لائیے گا، اچار نہیں مل سکتا تو بھیا تو گھر جا کے روٹی کھا، ہاں تو تکلیف نہ دے سامنے والے، ورنہ جو وہ رکھ۔ اور کئی نیک تھوڑے زیادہ نیک ہو جاتے ہیں، حالانکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی کے گھر کھانا کھاؤ تو تفتیش نہ کرو، کانوں پہ پھونکے مارتے ہیں اس کا رزق صحیح ہے، اور میں نے کہا یہ تقوی جو تو نے اختیار کیا یہ ٹھیک نہیں، جاسوسی دین میں جائز، ہاں اگر طے ہو گیا کہ رزق مشکوک ہے تو پھر تو پرہیز کر، لیکن جاسوسی اچھے آدمی کے بارے میں بدگمانی کرنے کا کیا مطلب؟ حضرت سلمان فارسی کے پاس کچھ لوگ آ گئے، چند چیزیں ان کے سامنے رکھی، اور رکھتے ہی حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے تمہیں وہ روٹی دے رہا ہوں جو میں شوق سے کھاتا ہوں، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلف کی اجازت دیتے تو میں تکلف کر کے کھانا لاتا، یعنی قیمتی چیزیں، قیمتی۔ میں کئی دفعہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ میرے لیے کھانا نہ پکائیں، میں گھر سے کھا لوں گا، 4-5 گھنٹے گزر جاتے ہیں، انسان واپس جا کے گھر کھا لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کیا مسئلہ ہے؟ تو میں کہتا ہوں یار اتنی گرمی میں اگر آپ خواتین کو کھڑا کریں گے چولہے کے آگے کھانا پکانے کے لیے تو وہ تو آنے والے پیر صاحب کو دعا کوئی نہیں دے گی، تو کہیں گی کہ اتنی شدید گرمی ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ سردی میں ہے، ایک آدمی بڑی مشکل سے دنیا کے کام کرتا ہے تو وہ جائے گا آئے گا، کتنا تکلف ہوگا، اور پھر اگر کوئی دینی آدمی یا ادارے کا تو اس بیچارے کو تو کسی کو کہنا پڑے گا کہ کھانا پکا دے، تو پھر وہ شخص بھی کئی باتیں سنائے گا، حضرت صاحب بندے 11 ہونے چاہیے 12 نہ ہو، تو بڑا مشکل ہے نا جی۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ جلد سے سستے کرو تاکہ زیادہ ہونے شروع ہو جائے، تبلیغ کا کام تھوڑا سا بڑھ جائے، ان کو سستا کرو، اتنا مہنگا کر دیا ہے، غریب آدمی کی تو پہنچ بھی نہیں ہے، وہ تو ہاتھ بھی نہیں ڈالتا، کہتا جی میرے سے وزنی ہے یہ کام۔ حضرت سلمان فارسی نے ان کے آگے کھانا رکھا اور کہا کہ تکلف اگر جائز ہوتا تو کرتا، لیکن جو کھاتا ہوں وہ تمہارے آگے۔ ایک شخص کہنے لگا جناب الحمدللہ سب ٹھیک ہے پر کبھی تھوڑا سا پودینہ مل جائے نا، کھاتے ہیں نا کچھ لوگ کہتے ہیں میں بغیر پیپسی کے دوپہر کی روٹی نہیں کھاتا، تو پیپسی شاپر میں ڈال کے ساتھ لے کے جائیں، بلکہ زیادہ مشورہ یہ ہے کہ روٹی گھر کھائیں، اپنے اخلاقی رویے آپ کو دنیا کے سامنے واضح کریں گے۔
ورنہ آپ تو دوسرے کی عزت اتار دیں گے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے تو آپ کے پاس لوٹا تھا پیتل کا. اب تو لوٹے صرف واش روم میں رہ گئے ہیں، ورنہ لوٹا سب سے زیادہ وضو کرنے کے کام آتا تھا. چونکہ کنویں سے لوگ پانی بھرتے تھے تو لوٹے میں جب ڈال لیتے تھے تو اس کی نل سے پھر وضو کرنا آسان رہتا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میرے پاس قیمتی چیز صرف لوٹا ہی تھا جس سے میں وضو کرتا تھا. اب اس نے کہا نا پودینہ کھانا ہے، تو فرماتے میں بازار گیا، لوٹا میں نے گروی رکھا، لوٹا گروی رکھ کے میں واپس آیا. خودداری کی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے کس طرح کر کے رہنا ہے. کہتے ہیں جب میں واپس آیا پودینہ لایا تو ان کو میں نے کھانا دیا، پودینہ دیا، وہ کھانے کے ساتھ انہوں نے استعمال کیا تو وہی آدمی دعا کرنے لگا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے ہمیں دیا تھا ہم نے قناعت کر کے کھا لیا ہے. یہ دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے جو ملا تھا قناعت سے کھا لیا. تو حضرت سلمان فارسی فرماتے میں تڑپ اٹھا، میں نے کہا اگر تم قناعت والے ہوتے نا، قناعت والے، تو آج میرا لوٹا گروی نہ ہوتا. تم قناعت والے، او ہاں میرے بھائی، اگر ہم خودداری والے ہوتے تو کسی بیٹی کے باپ پہ قرضہ نہ ہوتا. اگر ہم خودداری والے ہوتے نا تو کوئی باپ کوئی بھائی ساری زندگی پردیس نہ گزارتا بہن کی شادی کرنے کی. ہم قناعت والے نہیں، ہم نے مشقت میں اپنے آپ کو بھی ڈالا ہے، دوسروں کو بھی ڈالا ہے. ہمارے لالچ نے لوگ تباہ کر دی. خودداری عزت نفس آپ کو بیدار کرے. بہت ساری اس موضوع پر باتیں کرنی تھی لیکن آخر میں ایک بات بڑی ضروری ہے جو اس کو ضرور سمجھیں. بد عقیدہ اور بد مذہب سے آپ ضرور اختلاف رکھیں، وہ ضروری ہے، لیکن اپنوں کی غلطیاں معاف کرنا سیکھیں، ورنہ امت میں کبھی بیداری پیدا نہیں ہوگی. میں اس وقت ظہر کے بعد یہاں آپ کے علاقے میں بیان کر رہا ہوں. لاہور اتنا بڑا ہے میں سب جگہ بیان نہیں کر سکتا، صرف ایک شہر کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے یہ کیوں فرض کر لیا ہے کہ سب تبلیغ میں نہیں کرنی ہے. جو آدمی اس وقت کسی اور جگہ اللہ رسول کا ذکر کر رہا ہے مجھے اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے اور تائید بھی، اور مجھے کہنا چاہیے کہ الحمدللہ وہ بھی کچھ نہ کچھ خدمت ہے. اور جو اس سے بڑھ کر آگے کوئی ادھر چلا گیا ہے اکاڑے سائی وال کو اللہ رسول کا ذکر کر رہا ہے تو مجھے اسے اچھے لفظوں سے یاد ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرت؟ ہمارے ہاں نا اتنی تنقید ہوئی ہے ایک دوسرے پر، اور اب تو میں عوام سے بات کر رہا ہوں، عوام نے کی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں دے کے اتنی تنقید کی ہے. کسی کی 99 خوبیاں چھوڑ کے صرف ایک خامی کی بات ہم کریں، یہ نہ ہو تو سب ٹھیک ہے. تو بھائی انسان ہے، ایک خامی تو رہ ہی جائے گی. مہربانی کرے، تائید کرنا شروع کرے، تعریف کرنی شروع کرے، حوصلہ افزائی کرنی شروع کرے، پیار کرنا شروع کرے، سوچ کو مثبت کرے. کبھی کسی جگہ کوئی اختلاف رائے ہو بھی جائے تو صحابہ میں بھی ہو جاتا تھا، لیکن جب دشمن کی بات آتی تھی تو پھر وہ اکٹھے نظر آتے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا بڑا سخت اختلاف رائے تھا، بڑا سخت. لیکن جب روم کے بادشاہ نے مولا علی کو خط لکھا نا میں حملہ کرنے لگا ہوں، تو خط حضرت علی کو لکھا تو جواب حضرت امیر معاویہ نے دیا. اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ بیداری پیدا ہو، یہ بیداری ہمارے اندر پیدا ہو. خط لکھا، سن رہے ہیں میری بات آپ حضرات؟ خط لکھا حضرت علی کو اور جواب دیا جناب امیر معاویہ نے، اور بڑا تگڑا جواب دیا. کہنے لگے اور روم کے کتے، ہمارے اختلاف کا تجھے فائدہ نہیں ملنے والا. تو کہتا ہے کہ ہمارا جھگڑا دیکھ کے تو علی پہ حملہ کرے گا. فرمایا ہم بھائی ہیں، بھائی روز ناراض ہوتے ہیں، روز صلح کرتے ہیں، تو ایک دفعہ علی پہ حملہ تو کر. علی میرا امیر ہوگا اور میں اس کا ایک سپاہی بنوں گا. ہم تجھے پوچھ لیں گے تو کیسے میدان میں آتا ہے. ہم آپس میں اختلاف کر سکتے ہیں لیکن جب گنبد خضرا کی سائے کی بات ہو تو ہم سارے اس کے نیچے اکٹھے بیٹھا کرتے ہیں. تھوڑا سا بڑا کرے ہو دل دریا سمندروں ہے دریا جڈے تے ڈونگے کدے نے سمندر تو یہ تھوڑا بڑا کرے، تھوڑا سا نا بڑا کرے. کچھ نہیں ہونے لگا. تھوڑا سا برداشت پیدا کرے، تھوڑا حوصلہ پیدا کرے، تھوڑی تائید کرے. ایک جگہ میں بیٹھا تھا ابھی گفتگو کرنی تو ایک صاحب کہنے لگے یہ نعت کا 50,000 لے کے آیا. میں کہ تو دیتا ہے؟ کہتے نہیں کمیٹی نے. تو میں کہ تو تے میں انہیں نہیں کریے کہ چپ کر کے سنیے گیت تے میرے نبی دے گان لگے نا. آپ نے بندہ ضرور دیکھنا ہے، یہ ڈسکس ضرور کرنی ہے. میں نے کہا یہ سنا ہے اچھا کلام پڑھتا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کو پڑھتا ہے، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو پڑھتا ہے، بزرگوں کو. تو میں نے کہا کیوں نہ اپنا ذائقہ پورا کرے، ہمیں اس سے کیا لگے، ہم نے تو اپنا ذائقہ پورا کرنا ہے. اپنے اندر شوق پیدا کرے، دل بڑے کرے، حوصلے بڑے کرے، نظریات بڑے کرے،
سوچوں کے اندر وسعت لائیں اور میرے بھائی خودداری سے جیے، مشقت کی عادت بنائیں، شوق ذوق ان چیزوں کو اپنی طبیعت میں پیدا کریں، مفت کی کاہلی سستی بلا وجہ کی یہ چیزیں ان سے باہر نکلیں۔ پھر دیکھیں وہ لوگ جو دین سے بڑے دور ہیں وہ ہمیں مسجدوں میں نظر آئیں گے، اور ہم محسوس کریں گے کہ ہماری مسجدیں چھوٹی ہیں، لوگوں کو ضرورت زیادہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کارکن بنے۔ ہر آدمی لیڈر بننے کے شوق میں ہے، کارکن بننے کا مزاج بنائیں، پیچھے رہ کے کام کرنے کی عادت بنائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی شخص کو حضور کی بارگاہ میں لاتے تھے نا تو اسے پہلی صف میں بٹھا کے تو خود پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ میرا نمبر پہلا ہے، میں نے ساتھ ساجدہ اج کے بیٹھنا ہے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ میں لایا ہوں، لیکن سب کچھ لا کے نا خود پیچھے بیٹھتے تھے۔ کوئی کہتا کریم جائیں تو کہنے لگے مجھ پہ تو کریم کا پہلے ہی بڑا کرم ہے، میں چاہتا ہوں دوسرے بھی تھوڑا فیض یاب ہو جائیں۔ تو یہ مزاج بنائیں، پھر دیکھیں دین میں کتنی بہار آتی ہے، ملت کا وطن کا ہمارا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ آخر دعویٰ